1500 साला जश्न विलादत प्यार नबी का मिलके मनाए। الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک تمام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل قدر تشنگان علم و حکمت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے شاہین صفت طلباء کثیر تعداد میں موجود ہیں اور بڑے خوشبخت ہیں، میرے سمیت آپ سعادت مند ہیں کہ ان بابرکت گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت محفل میں شرکت کے قابل سمجھا، کیونکہ ان محافل میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، ان میں خود نہیں آیا جاتا، بتوفیق الہی اور حضور کی نگاہ لطف و کرم سے بلایا جاتا ہے۔ تو آپ خود آئے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ان کے بلائے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سال اول کے وہ طلباء جنہوں نے اس عظیم مرکز علم و عرفان کو جوائن کیا ہے، انہیں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جن حضرات نے نئے ہم سفر جو ہیں جنہوں نے داخلہ لیا ہے وہ بھی خود نہیں آئے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، وہ چنیدہ لوگ ہیں، آپ سب انہی میں ہیں، ہم سب خوش نصیب انہی میں ہیں جنہیں اللہ نے اس خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا. اور وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور علامہ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سامعین محترم، عزیز طلبہ، شرکائے محفل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ کے بندوں اور میرے غلاموں، میرے امتیوں، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے تو ان دونوں چیزوں کے ملنے پر خاموش نہ بیٹھ جایا کرو، اندر بند ہو کے بیٹھ نہ جایا کرو، اپنے جو رزق کے حلال میں سے تم صرف کرتے ہو اسے روک نہ لیا کرو. چہرے پر آثار پریشانی اور کسی طرح کی کوفت اور کلفت نہ لایا کرو، بلکہ فبذالک فلیفرحوا، ان دونوں چیزوں کے ملنے پر خوشی منایا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس خوشی پر خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے. اور مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، ما هو فضل اللہ ہے. انہوں نے کہا فضل اللہ ہے هو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو کہا واضح طور پر اللہ کا فضل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آگے پڑھیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ آپ کی صورت میں ان کے پاس اللہ کا بہت بڑا فضل آ گیا. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے اللہ کا سب سے بڑا فضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دوسری بات وَبِرَحْمَتِهِ، اگر اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید کی دوسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو فضل خدا بھی جناب رسالت مآب ہے، رحمت خدا بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ کی ولادت باسعادت پر ایمان والوں کو حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس پر تم خوشی منایا کرو، اور اس خوشی پر حسب استطاعت حسب توفیق خرچ کیا کرو۔ تو سامعین محترم، عزیز طلباء، اسی لیے اہل سنت و جماعت جو سواد اعظم ہے، اس عظیم مسلک سے ہمارا تعلق ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس خوشی پر اس کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ تو میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عشق اپنے اظہار کے لیے دلیل کا محتاج نہیں ہے، عشق اپنے اظہار کے لیے دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس شیطان آیا انسانی شکل میں، اور اس نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلیل مانگی۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ایک ہونے پر، اس کی وحدانیت پر شیطان کو 360 دلیلیں دی، اور شیطان نے یہ تمام دلائل جو 360 پر مشتمل تھے سب کے سب رد کر دیے، تمام دلیلوں کا جواب دے دیا، ان کو رد کر دیا۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت امام فخر الدین رازی کے مرشد گرامی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، آپ جنگل میں کہیں وضو فرما رہے تھے، اور بذریعہ کشف یہ سارا سوال جواب شیطان کا اور امام فخر الدین رازی کا یہ سن رہے تھے، ان کا دلیلیں دینا اور اس کا رد کرنا، اور وہیں سے چلو بھر پانی لے کر اپنی مٹھی میں ہوا میں چھینٹا مارتے ہوئے وہیں سے آواز دی، فخر الدین رازی اسے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جب مرشد کی یہ آواز کانوں میں پڑی، دلائل حضرت امام فخر الدین رازی نے چھوڑ دی، اور وہ جو مرشد کا پڑھایا ہوا سبق تھا وہ جواب دیا، کہا بدبخت لعین مردود دفع ہو جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ عشق اپنے اظہار کے لیے دلائل کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ سابقہ مفتی مصر جو ہیں ڈاکٹر علی جمعہ محمد، وہ کہتے ہیں الاحتفال بمولد النبی لا یحتاج الی الدلیل بل یحتاج الی قلب صحیح، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں، اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اسے اگر ضرورت ہے تو سلیم الفطرت دل کی اور ایک صحیح دل اور قلب کی ضرورت ہے جو عشق مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ ایک اور عرب رائٹر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من لم یحتفل بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلہ ان یعالج قلبہ فانہ مریض بالجفا،
جو شخص حضور کے میلاد کی خوشی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ کسی طبیب سے اپنے دل کا علاج کروائے، فَإِنَّهُ مَرِيضٌ بِالْجَفَا، چونکہ اسے جفا کا مرض لاحق ہے۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جفا کر رہا ہے، جس طرح کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور مکہ شریف میں ارکان حج پورے کرنے کے بعد پلٹ گیا اور مدینہ طیبہ نہیں آیا اور میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ظلم کا برتاؤ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے عشق کے لیے اور عشاق کے لیے، عاشقوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ عاشقوں کو، حضور کے سچے غلاموں کو، حضور کے سچے امتیوں کو میلاد کے منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو دلیل تلاش کر رہا ہے، جو کتابیں کھنگال رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دلیل ملے جہاں اس کے منانے سے میں بچ سکوں، یا منانے کا تذکرہ نہ ہو، یا حضور کی شانوں کو باز اللہ گھٹانے کے لیے کتابیں کھنگالتا ہے، وہ حضور کا سچا غلام ہی نہیں ہے۔ تو سچا غلام ہونے کے لیے جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے فتویٰ لیا تھا انہوں نے، جب وہ ننگے پاؤں شام سے حضور کے خواب میں فرمانے پر کہ بلال ہم سے روٹھ گئے ہو، ملنے نہیں آنا، اور وہ ننگے پاؤں وہاں سے دوڑ پڑے، کس سے فتویٰ لیا تھا کہ حضور کی قبر انور پہ لیٹنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور حضور سے اس طرح لپٹ کے رونا اور ملنا جائز ہے یا نہیں ہے، کس مفتی نے انہیں فتویٰ دیا تھا کہ قبر انور پہ لیٹ جاؤ؟ میں کہتا ہوں یہ عشق تھا جو اس کے لیے کسی فتوے یا دلیل کا محتاج نہیں تھا، وہ عشق انہیں لایا، سیدھا مصطفیٰ کی قبر انور کے اوپر لٹا دیا، اور غلام اپنے آقا سے وارفتگی کے عالم میں مل رہا تھا۔ کون سی کتابیں وہ اس وقت ورق الٹ رہے تھے، کون کس سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، اور پھر کس نے انہیں منع کیا؟ ذرا آپ ہی دکھا دیں کہیں سے کہ ان کو کسی نے، حسنین کریمین بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی نے منع کیا ہو بلال یہ کیا کیا؟ یہ تو شریعت میں ہے نہیں، یہ تو خلاف شریعت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل کہاں ہے کہ آقا سے آ کر یوں ملا کرتے ہیں، روضہ رسول کی حاضری یوں دیا کرتے ہیں؟ پھر کس نے انہیں کہا تھا کہ آدھی اذان جناب حسنین کریمین کے حکم پر دیتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آؤ گے اور جب اشارہ کرو گے کہ حضور وہ ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جانا؟ یہ انہیں کس نے کہا تھا؟ یہ کون سا جذبہ تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور اذان مکمل نہ کر پائے تھے؟ کہیے نا، یہ عشق رسول ہی تھا، یہ عشق رسول ہی تھا جو دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دلیل کا پوچھے وہ جسے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق نہ ہو اور ادب نہ ہو۔ ہمیں اس کے منانے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو وہ آپ کی میری ضرورت ہے۔ ان کے لیے جو نہ مانیں، ان کے لیے جن سے ہماری بات ہو، ویسے تو حکم یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جاہل جب ہم سے مخاطب ہوں تو سلام کر کے گزریں۔ لیکن کوئی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو دلائل سے لیس ہونا چاہیے۔ اب قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 دیکھیں اور آیت نمبر 33 اسی صورت کی، یہ دونوں آیات ہیں جس میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جی دن کی تعیین کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے بتائیے ان دونوں آیات میں تعیین ہو رہی ہے کہ نہیں؟
پہلی آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ حضرت یحییٰ پہ سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن پر سلام ہو، اور پھر جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن پر بھی سلام ہو، اور جس دن انہیں دوبارہ قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس روز بھی ان پر سلامتی ہو۔ تو یہ یوم ولدہ سے دن کی تعیین ہو رہی ہے یا نہیں؟ دوسری دلیل آیت نمبر 33 دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ مجھ پر سلامتی ہو اس روز جس دن میں پیدا ہوا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام دھرا گیا کہ یہ بن باپ کے کیسے، آپ کی گود میں بیٹا کہاں سے آیا، تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں پوچھو، اسی سے پوچھو جو شیرخوار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، اپنی ماں کی پاک دامنی کے لیے اللہ کے حکم سے جو کلام کیا تھا یہ اسی کا حصہ ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی۔ یہ تینوں سلام کرو، یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میری وفات ہوگی، یعنی وفات سے مراد ابھی رفع آسمانی پہلے مراد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ تشریف رکھیں۔ محفل پاک میں برادر محترم حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب، سینئر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف، لیکچرر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جلوہ گر ہوئے ہیں، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 ہے، ایک تو دن کی تعیین کا ثبوت دے رہی ہے، یوم ولدت، اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ جس دن انبیاء پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اس دن ان پر سلام بھیجنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث پاک یہاں سن لیں کہ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور میری جلوہ گری ہوئی، اس لیے اس دن میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنی ولادت کے دن کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سیلیبریٹ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جب انبیاء کی ولادت کے مبارک دن ہوتے ہیں ان میں اسے سیلیبریٹ کرنا اور سلام بھیجنا انبیاء پر، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب اسے سیلیبریٹ کیا تو سنت مصطفیٰ بھی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین گرامی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کیوں نہ ہو کیونکہ بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ اب دوسرا عصری حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب میلاد شریف منانا
اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے؟ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک سے میں نے نصوص قرآنی عرض کی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں اسے مثلا بدعت قرار دینا جیسے کہ کہا جاتا ہے، اس وقت نہیں تھا تو اب ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر بدعت ہے موجودہ اس کے سیلیبریٹ کرنے کا انداز درست ہے کہ جس طرح آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیلیبریٹ نہیں کیا گیا، نہ ایسے وسائل تھے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کو پہلے تو جس طرح تراویح جماعت سے ادا کرتے ہوئے دیکھ کر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، جس طرح بدعت حسنہ کا تصور ہے اگر اس میں بھی ہو تو یہ شکر کا اظہار ہے، جس طرح بنو نجار کی بچیاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں، یہ بھی آمد ہے اللہ کی بارگاہ سے کاشانہ رسالت میں آمد، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پہ جلوہ گری، اور آپ کی مکہ سے مدینہ جو آمد ہے وہ بھی آمد ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ آمدیں ہی ہیں۔ تو آمد رسول پر کیا بنو نجار کی بچیوں نے وہ اشعار نہیں پڑھے؟ کیا خوش آمدید نہیں کہا؟ کیا ویلکم نہیں کہا؟ کیا مردوں نے کھجوروں کی ٹہنیاں توڑ کر جھنڈے بنا کر نہیں لہرائے؟ کیا لوگ چھتوں پر خواتین اور مرد نہیں چڑھے ہوئے تھے؟ کیا حضور کی آمد پر جیسے آج آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہم کہتے ہیں، کیا ایسا نہیں کہا جا رہا تھا؟ اور اگر کہیں سے آپ دکھا دیں کہ ان میں سے کسی کو سرکار نے منع کیا ہو کہ ایسا نہیں کرنا، اور جب حضور کی موجودگی میں کوئی کام ہو اور حضور منع نہ فرمائیں وہ حدیث تقریری کے زمرے میں چلا جاتا ہے، تو یہ بات تو حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گئی کہ حضور کی آمد پر جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا، جھنڈے لہرانا اور دف بجا کر وہ کلمات پڑھنا وہ سنت ہے بنو نجار کی بچیوں کی۔ اور کیا یہ صحابہ کا دور نہیں تھا؟ کیا مہاجرین مکہ انصار مدینہ وہاں موجود نہیں تھے؟ تو یہ سب دلائل موجود ہیں۔ اگر آپ حضرات میرے ساتھ شریک ہوں تو میں یہ بنو نجار کی بچیوں کے جو اشعار ہیں، آپ کی ٹریننگ بھی ہے، وہ عربی لہجے میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ شریک ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا، آپ ملیں گے ساتھ، تمام حضرات ملیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا۔ ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے نا، اے ہمارے اندر مبعوث ہونے والے، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور آگے جو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آج آپ کہتے ہیں وہ کیا بنو نجار کی بچیوں نے نہیں کہا؟ سنیے ذرا، کہتی ہیں کہ جئت شرفت المدینہ، جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ مل کے کہیے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا
مدى لله دار. تو احادیث میں صحیح مسلم شریف میں کہ صحابہ ایک گھر میں جمع ہیں اور وہ جمع ہو کر وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ان پر اللہ نے احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور کی ولادت کے واقعات ارحاسات کا ذکر پاک کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. پوچھا ما اجلسکم, تمہیں یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے, کس مقصد سے اکٹھے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ, ہم یہاں اس لیے جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اور ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ من بک علینا, جو آپ کی ذات کی صورت میں اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے, ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا حلفن کہو, اسی لیے جمع ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حلفن کہتے ہیں, صرف اسی مقصد کے لیے جمع تھے. یہ جلسہ تھا شان رسالت کا, یہ تذکرہ تھا حضور کے میلاد کا, یہ تذکرہ تھا ان معجزات کا جو وقت ولادت پر پیش آئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو, یہ قسم میں نے اس لیے نہیں تم سے اٹھوائی کہ مجھے شک ہے کہ تم کس وجہ سے جمع تھے, اس کا مجھے علم ہے اور میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے علم رکھتا ہوں کہ تم کیوں جمع تھے. ہاں میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, سنو تمہارے اس وجہ سے جمع ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے. مرحبا 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 مرحبا, دیوان دیوان یا نبی یا نبی. اس لیے جو صحابہ کرام جس مقصد کے لیے جمع تھے, بتائیے آج ہمارا وہی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیا اللہ رب العزت کی ذات صحابہ کی طرح حضور کے غلاموں کے جمع ہونے پر ملائکہ میں فخر کریں گے کہ نہیں؟ یہ بات احادیث سے ثابت ہے. دوسرا یہ ہے آپ کے دل میں اور دماغ میں اور اس مبارک جسم میں حضور پر ایمان کی شمع جل رہی ہے. آپ کی بات تو دور کی ہے, اگر ایک کافر ابو لہب جو حضور کا چچا ہے, اگر وہ حضور کی ولادت پر سویبہ لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کرتا ہے, اس کافر کو خوشی اور اس کے منانے اور اظہار کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں رکھا جاتا. اور وہ بتاتا ہے خواب میں کہ باقی دنوں میں تو عذاب ہوتا رہتا ہے, وہ پیر کے دن جو انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا, مصطفیٰ کی آمد پر عبداللہ کے بیٹے کی خوشی پر اظہار مسرت کیا تھا, اس وقت اس روز سارا دن مجھے انگلی سے دودھ اور شہد دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر جو کلمہ گو نہیں ہے, جو کافر ہے, جس پر پوری سورت اتری ہوئی ہے, اس کو بھی محروم نہیں فرماتے ہیں. ان گھڑیوں کا فیض اسے آج بھی مل رہا ہے اور تا قیامت ملتا رہے گا. باقی دنوں میں عذاب اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پر رحمت.
بفضللہ و برحمتہ، اس صلے میں رحمت شہد اور دودھ۔ تو بتائیے اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والے سچے غلام، سچے عاشق، سچے مومن یہ کام کریں گے، ان پر اللہ کی کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ تو یاد رکھیے، دلائل سے لیس رہیے، قرآن و حدیث سے دلائل کا مطالعہ کیجئے۔ ضیاء النبی شریف کی وہ جلد ہے جو دوسری، جس میں حضور نے ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مرشد کریم نے شب دیجور کا باب باندھا، جو حضور کی ولادت سے پہلے کا دور تھا، کالی رات، اور صبح نور کا باب باندھا جب حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ وہاں سے ضیاء النبی اوپر لائبریری میں موجود ہے، یہ چیپٹر ان دنوں میں پڑھیے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ شب دیجور کیوں ٹائٹل رکھا، پھر صبح نور کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس وقت تک کسی کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ رات کتنی تاریک ہے، اس میں کتنی سیاہی ہے، اس میں کتنا اندھیرا ہے، اس کو صبح ہونے پر روشنی کی قدر ہی نہیں ہوتی، اسے روشنی کا، اجالے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اجالا کیا چیز ہے۔ اس لیے میں نے پہلے شب دیجور رکھا، حضور آئے تو صبح نور رکھا۔ بس ان اشعار پر میں استاد گرامی تشریف فرما ہے، انہی اشعار پہ ختم کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔